امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ امریکہ دوبارہ جوہری دھماکوں کے تجربات شروع کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا کی چند جوہری طاقتیں خوف کی بنیاد پر تجربات کر رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج کے دور میں جوہری تجربات فنی طور پر ممکن ہے، مگر عالمی معاہدے، بین الاقوامی دباؤ اور ماحولیاتی خطرات کے سبب ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور پیچیدہ ہے۔ مزید تفصیل حسن عباس اور نیر عباس کی اس رپورٹ میں۔ جوہری ہتھیار، دھماکے اور تجربے، یہ وہ خوفناک مناظر ہیں جو فوراً ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ حال ہی میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ امریکہ ایک بار پھر جوہری تجربے شروع کر سکتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصویریں گھومنے لگیں۔ صدر ٹرمپ نے وجہ یہ بتائی کہ چین، روس اور پاکستان خفیہ طور پر ایسے تجربے کر رہے ہیں۔ روس نے حال ہی میں جوہری توانائی سے چلنے والے ہتھیاروں کے کامیاب تجربے کیے، ایک بوریوویستنک کروز میزائل اور دوسرا پوسائیڈن ڈرون آبدوز۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اسی پیش رفت کے رد عمل میں ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں خفیہ طور پر جوہری دھماکے کیے بھی جا سکتے ہیں؟ لیکن اس سوال پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہے۔ جوہری تجربہ یا نیوکلیئر ٹیسٹنگ وہ عمل ہے جس سے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کے پاس موجود جوہری ہتھیار کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو یہ طاقت کا بھی ایک واضح پیغام ہوتا ہے۔ ابتدائی جوہری طاقتوں نے اپنے پہلے دھماکے کے بعد مزید سینکڑوں دھماکے کیے۔ امریکہ نے 1030 دھماکے کیے جبکہ سوویت یونین نے 715 دھماکے کیے۔ پر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایک ہتھیار کتنا مؤثر ہے، کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے، اگر سمندر میں پھٹے تو کیا ہوگا، اور اس کے پھٹنے پر قریب کے ماحول، جانوروں پر کیا اثر پڑ سکتے ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ان جوہری ہتھیاروں کے میکینیکل پارٹس میں جدت آتی گئی، جیسے کہ ان کے ٹریگر میکینزم یا روایتی دھماکہ خیز مواد جو ان میں استعمال ہوتے تھے، تو ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی رہی اور ٹیسٹ کرتے کرتے ان ہتھیاروں میں بہتری آتی گئی۔ نیوکلیئر ٹیسٹ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ایٹماسفیئرنگ ٹیسٹنگ جو زمین کی سطح کے اوپر یا فضا میں کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں مشروم کلاؤڈ اور ریڈیشن ریلیز ہوتی ہے۔ یہ جانوروں اور ماحول کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے۔ زیر پانی ٹیسٹ جس میں پانی کے نیچے یا سمندر کے نیچے دھماکہ کیا جا سکتا تھا تاکہ بحری جانداروں اور سمندری جہازوں پر اثرات دیکھے جا سکیں۔ دوسری زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہے، یہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ ہوئی ہے۔